21 نومبر 2021 کی تحریر ہے، بروز منگل، صبح 7 بجے۔ تعلق معلق، حد ہو گئی۔ صبح 9، مغرب سے کالی گٹائیں، بہت کالی، بہت کالی، کچھ کالی، بلکہ کالی امڑ کر آ رہی تھی، دبیز در دبیز، تہ در تہ، بارش کا سندیسہ لا رہی تھی اور چھا رہی تھی۔ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہوائیں ہوں تو پھر فضائیں خوبصورت نظارہ پیش کرتی ہیں۔ آنکھیں نظاروں کو کیش اور خیالات عیش کرتے ہیں۔ آسمان و زمین اللہ کے بنائے، ہوائیں اس کی بنائی۔ ایک تعلق ابر کا موسم ہے، اس موسم سے، موسم کا بارہ سے، بادلوں کا ہواؤں سے، کبھی تند و تیز تو کبھی دھیمی دھیمی، یہ تعلق ایک گہرا سا ہو جاتا ہے، ورنہ تعلق گمراہ سا ہو جاتا ہے۔ اور یہ تعلق مل جل کر ایسے سمے باندھتا ہے کہ بارش ایسے لگتی ہے جیسے احساس یاراں ہو، قطرہ قطرہ ریشم و شبنم سے گہرا، ابر آلود پانی کی وسعتوں، سمندر کی عمیق گہرائیوں میں جائیں، پردہ در پردہ ظلمت، اندھیرے مختلف رنگوں کے۔ سمندروں سے ہی تو پانی اٹھتا ہے۔ معلق ذرات پانی کے ہواؤں میں اکٹھے مل جل کر حکم الہی سے ہوائیں لے اٹھتی ہیں۔ یہ تو بوجھ اٹھائے پیار کے موسم اور آمد بارہ کا سندیسہ آتا ہے جو زمین و آسمان کے مابین چھا جاتا ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی کائنات میں آنکھ کھلی، مگر پہلے آنکھ ماں کی آنکھ سے کھلی، پردوں میں رہا۔ ذات الہی نے پردوں میں رکھ کر حجاب در حجاب، اور ادھر ماں نقاب در نقاب، اور انسان کتاب در کتاب۔ اب کیا کرے کوئی حساب، رحم، بچہ دانی اور پھر ذات کا رحم۔ بعض رحم کرتے، میں رحم بولتا ہوں کہ مرسی، ماں کے بطن میں، ایک خوبصورت وطن میں۔ یہ تعلق بڑے گہرے ہیں، سرمئی بادلوں کی طرح، کالی گنگھوٹ گٹاؤں کی طرح، باران رحمت کی طرح۔ میں ٹائی پہنتا ہوں تو عذرائے مذاق دوستوں کے سسار پر کہتا رہتا ہوں، میں تو پیدا ہی ٹائی کے ساتھ ہوا۔ ماں سے تعلق ناف امبلائکل کارڈ کا، اور یہ ناٹ گرہ کھلنے کے بعد، کٹنے کے بعد بھی قائم دام رہتی ہے۔ ماں مرتی نہیں ہے، اس کو اپنے بچوں کی جدائی مارتی ہے۔ پڑھتے ہوئے ماں سے دور زمانہ بہت یاد آتا ہے جدائی کا، مگر ماں کی آغوش گود کا تو متبادل ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ خونی رشتے ہیں بہن بھائیوں کے رحم سے وابستہ، تو تکتے اور ہامکم، رحم سے وابستہ رشتوں کو توڑتے ہیں، ان کے لیے بڑی وعید ہے، اور جو جوڑتے ہیں ان کے لیے عید ہے۔ مفہوم تفسیر قرآن۔ گہرا ہو جاتا ہے پھر تعلق جب یادوں میں ہو کر معلق، ایسی ٹوٹے نہ رابطہ یہ ناتا، ہر دم ہر آن یہ پیارا تعلق۔ تعلق خون کے ساتھ ساتھ احساس کا ہو تو یہ رشتے انمول بن جاتے ہیں، کئی میٹھے بول بن جاتے ہیں، نگینوں کی طرح، موتیوں کی طرح، آبگینوں کی طرح۔ خیال خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس نہ لگ جائے دل کے آبگینوں کو۔ اور پھر خون تو خون جوش مارتا ہے، جب ٹھکر لگتی ہے تو ہوش شیر کی طرح دہاڑتا ہے۔ والد مرحوم کے شریکہ برادری میں تعلقات مضبوط بھی تھے، مربوط بھی۔ اپنی انتہائی شرافت کو کبھی داغ در نہیں دیتے تھے، اور ہمیشہ غیرت مندی کا مظاہرہ کیا، اور بول چال بند ہونے کے باوجود بھائیوں کے لیے ہر موقع پر ان کا ساتھ دیا، اور ان سے لڑنے والوں کو چاقو والا ہاتھ دیا۔ درویش ضرور، مگر راکھ سوا سمیت نہیں۔ کئی دفعہ ایسا گاؤں نہیں لگایا جا سکتا، اور ان کے احساس کے رشتے سارے گاؤں، امیروں، غریبوں، دیگر گاؤں جہاں برادری مقیم تھی، زیادہ گہرے تھے، خوبصورت تھے۔ ابھی دھاڑ
اور گنگرز کی آواز آئی تو مجھے ایسا لگا جیسے ابا جی کی آواز ہے، بابا بگا شیر مرحوم کی۔ ہم 4 بھائی 4 بہنیں، والد مرحوم، 3 بھائی 3 بہنیں، اب سب عالم بالا میں زیر زمین ہیں۔ میری 2 بہنیں سب سے بڑی اور درمیانی بھی خاک کے تلے ابدی نہیں سو رہے ہیں۔ میرے رحم کے رشتے اللہ تعالیٰ اور مضبوط کر دے، روک دینے والے لوگ بے تعلق ہو جائیں، گہرے سیاہ بادلوں جیسے معلق ہو جائیں۔ ویسے ایک بات ہے، کچھ اپنوں سے بھی اور کچھ غیروں سے بھی تعلق ترک کرنا پڑتا ہے۔ تعارف روگ ہو جائے تو اس کا بھولنا بہتر، تعارف روگ ہو جائے تو اس کا بھولنا بہتر، تعلق بوجھ بن جائے تو اس کا توڑنا اچھا۔ ساحر ردیانوی۔ وہ کون ہے کبھی بتاؤں گا۔